کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کو پتھر مارتے تھے، پتھر اتنے مارتے کہ لہو لہان ہو جاتے، بعدے اتنے پتھر مارتے کہ آپ کے پورے جسم کے برابر ہو جاتے، کوئی ہڈی ایسی نہیں تھی جہاں ان کو پتھر نہ لگاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نسلیں ختم ہو گئی، تکلیف دیتے ہوئے، آپ کو پریشان کرتے ہوئے، پہلی نسل ختم ہوئی 100 سال کے بعد، پتھر مارنے والے ختم، دوسری نسل ختم، تیسری ختم، چوتھی ختم، 9 نسلوں تک ان کو تکلیفیں دی گئی اسلام کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی خاطر جو تھا پتھر کھائے، نسلیں ختم ہو گئی۔ وجود ایک ہے، بار بار پتھر کھا رہا ہے، بار بار پتھر کھا رہا ہے، بار بار پتھر کھا رہا ہے۔ آخر اللہ سے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب یہ میرے نہیں سنتے، اپنی قوم بھی مخالف، رشتہ دار بھی مخالف، ہمسائے بھی مخالف، سارے پورے جتنے لوگ تھے سارے مخالفت کر رہے ہیں۔ تو دعا کی کہ اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب ایک بھی نہ چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک یہ سارے مومن تھے، کافر کوئی نہیں تھا۔ یہ بت پرستی، بتوں کی پوجا کا رواج حضرت نوح علیہ السلام کے دور نبوت سے ہوا۔ شیطان آ گیا ان کے قوم کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی پہلے والے، ان کے پاس شیطان آ گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ بھی تم پوجا کس کی کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، جس طرح ہمارے آباء و اجداد پوجا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، ہم اسی طرح عبادت کرتے ہیں۔ تو اس نے 5 آدمیوں کے نام لیے، ان کے جو بزرگ تھے، وڈیرے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ ان کے بڑے تھے، بڑے عابد زاہد عبادت گزار تھے، یہ فوت ہو گئے تھے۔ جب اس نے نام لیا ان کا شیطان نے، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بڑے تھے، بہت بڑے نیک تھے، صالح تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ پھر تم ایسا کرو کہ میں تمہیں ان کی مورتیں بنا دیتا ہوں، ان کی جو ہے شکلیں بنا دیتا ہوں، جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگو اس سے، لیکن ان کو سامنے رکھ کر ان سے مانگو تو تمہاری دعا وہ جلدی قبول ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے ان 4 کے نام پر مورتیں بنائیں، بت بنائے، بت، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ وہ قبیلوں میں تقسیم کر دیے، وہ قبیلے رکھ کر عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے، جب وہ بڑے فوت ہوئے، جو بعد میں آنے والی نسلیں تھی انہوں نے خدا کو بھلا دیا، ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی کہ ان بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو۔ تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں، پتھر مارنا شروع کر دی، اتنے پتھر مارے کہ پتھر آپ کے جسم کے برابر ہو جاتے تھے۔ آخر تھک کر 900 سال کے بعد ساری قوم مخالف، رشتہ دار مخالف، اپنے مخالف، پرائے مخالف، ساری پوری قوم مخالف، دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب میں تھک گیا ہوں، اے اللہ میں بڑا ہو گیا ہوں، یہ میرا کہا نہیں مانتے، یہ سرکش ہو گئے ہیں، باغی ہو گئے ہیں، اللہ زمین پر ایک بھی نہ چھوڑ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح پھر ایسا کر، کشتی تیار کر،